ادریس علی نبینا علیہ السلام تسلیم کے تعلق سے بیان ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کو 1000 سال کی عمر عطا فرمائی. کتنے سال کی؟ 1000 سال کی عمر عطا فرمائی. ساڑھے 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی تبلیغ فرماتے رہے، انہیں ہدایتیں فرماتے رہے، واضح نصیحتیں کرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کی ہر وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ میری امت راہ راست پر آ جائے، لیکن قوم کا معاملہ ایسا تھا کہ ایسا کوئی پوائنٹ نہ چھوڑتی تھی کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو ذلیل نہ کیا جائے. کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتی تھی، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتی تھی اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کا. یہ نبی کیوں پریشان کیے جاتے تھے؟ ستائے جاتے تھے، پریشان کیے جاتے تھے. ایک مرتبہ تو اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو مردہ اعلان کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر ایک کمرے میں بند کر کے رکھ دیا. حضرت نوح علیہ السلام بیدار ہوئے، پھر اپنے مکان سے باہر آئے. پھر باہر آنے کے بعد پھر سے اللہ نے جو کام حضرت نوح علیہ السلام کو سونپا تھا وہ کام اللہ کے نبی نے پھر سے شروع کر دیا. اس جان کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں. مانا یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے مرتے دم تک ہم وہی کام کرتے رہیں گے. لیکن قوم کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر وقت ستاتی رہتی، گالیاں بولتی، پریشان کرتی، ستاتی، مسخرہ بناتی. منہ میں جیسے الفاظ آئے ایسے الفاظوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی تحقیر کرتی، پریشان کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا کرتی. گلا گھوٹ، اکثر مرتبہ گلا گھوٹ دیا کرتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح علیہ السلام کو معاملہ تو یہاں تک تھا کہ جب ان کے بڑے، قوم کے جو بڑے ہوتے، بوڑھے ہوتے، ان کا جب مرنے کا وقت قریب آتا، یہ قوم کی باتیں بتا رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیسی تھی. جب مرنے کا وقت قریب آتا تو بوڑھے اپنے بچوں کو کیا ہے کہ یہ وصیت کر دیتے. کیسی وصیت کرتے؟ یہ نوح ہے نا، وہ پاگل ہو چکا ہے، اس کی باتوں میں کبھی مت آنا. کون کہتا تھا؟ ان کی قوم کے جو بوڑھے ہوتے، مرنے کے قریب آتے تو اپنے بچوں کو یہ نصیحت، یہ وصیت کر دیتے تھے کہ نوح پاگل ہو چکا ہے، اور پاگلوں میں سے بہت بڑا پاگل ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس کی باتوں میں کبھی مت آنا، اس کی باتوں کو کبھی نہ ماننا. ایسے ایسے قوم کے لوگ گزرے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ ایک دن وحی نازل فرمائی، اے نوح، اب تک جو لوگ ایمان مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے.
اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی. جب قوم بگڑتی ہے اور جب قوم امید ہو جاتی ہے نبی کو کہ اب یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے، 950 سال تک دین کی خدمت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. معمولی بات ہے 950 سال تک حضرت کا تو کام جاری و ساری تھا، کام جاری تھا، لیکن اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ جو ایمان لا چکے ہیں، جو مومن ہو چکے ہیں اتنے بس. اب دوسرے لوگ ہیں اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں. کیا تیار کریں؟ کشتی، گھوڑی، ناؤ، کشتی تیار کریں. 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی. وہ کشتی 80 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی. 80 گز 80 گز کتنی تھی؟ لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی. اور اس میں 3 درجے تھے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، 3 درجے تھے. نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ رہے اور درمیانی حصے کے اندر چوپائیں وغیرہ اور جانوروں کے لیے بنایا گیا تھا. اور بالائی طبقہ یعنی کہ سب سے اوپر والا جو طبقہ تھا وہ مومنوں کے لیے جگہ تھی. اس کشتی کے کتنے طبقے تھے؟ 3. سب سے اوپر مومن لوگ تھے، انسان لوگ تھے. اس کے نیچے جانور، اس کے نیچے چرندے پرندے، درندے، چرندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ. اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی تیار ہو گئی جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی تیار کی تھی. بہت محنت کی تھی یہ کشتی تیار کرنے میں. حکم کس کا تھا کشتی بنانے کا؟ اللہ کا حکم تھا، اے لوگ کشتی تیار کرو. جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے تو ان لوگوں کے سردار آتے، حضرت نوح علیہ السلام کو کام کاج کرتے دیکھتے، یہ لوگ دوسرے لوگ ساتھی لوگ کام کاج کرتے دیکھتے تو ان کے بڑے بڑے سردار آتے اور آ کر کہتے کہ یار تم تو عجیب پاگل نکلے ہو، یہاں پر دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نظر نہیں آتا اور تم یہاں پر کشتی بنا رہے ہو، یہ کیسی حماقت ہے؟ یہ ایسا بولتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی ذات پر کیا کرتے؟ ہنستے، مسخرہ بناتے، مذاق بناتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا. دیکھ رہے ہو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور یہاں پر کشتی. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے انہیں کہ تمہیں پتا نہیں یہ کشتی کس لیے تیار ہو رہی ہے، میرے رب کا حکم ہے. تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والے، ایمان نہیں لاتے، باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے، وحدہ لا شریک کو اپنا واحد و یکتا معبود نہیں مانتے. یہ اسی کے حکم سے تیار کر رہا ہوں. کیوں؟ کیا معاملہ ہے؟ کا طوفان آنے والا ہے یا تمہارے کام کاج ہیوی لیول پر پہنچ چکے ہیں، تم لوگ باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اس لیے ہم کشتی تیار کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والے مومنین اور میرے گھر والے اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے. اور جب تم باز اگر نہیں آئے گے تو یہ طوفان کے اندر تم سب کے سب
निस्त नाबूद हो जाओगे, गर्क हो जाओगे, कोई भी तुम्हें बचाने वाला होगा नहीं। जब ये सुनते तो बड़ा मजाक उड़ाते, हंसते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते कि आज तुम हंस रहे हो, जब वो दिन आ जाएगा तो हम तुम पर हंसेंगे और तुम्हें पता चल जाएगा और तुम्हें उस वक्त आज की हंसी तुम्हें याद नहीं आएगी और उस वक्त तुम अफसोस भी करोगे। लेकिन जब बारगाह खुदाबंदी के हुक्म से, बारगाह इलाही से जब आवाज और ये तूफान जारी व सारी हो जाएगा तो तुम कफे अफसोस मिलते रह जाओगे, लेकिन एक लम्हे भर का तुम्हें मौका न दिया जाएगा। उस वक्त फरमाते हैं कि उसके अंदर जब तूफान आ गया, और तूफान कैसे आया था, तूफान के आने की कुछ निशानियां जाहिर हुई। चरिंदे परिंदे और दरिंदों और किस्म किस्म के हशरत और अर्द का एक एक जोड़ा नर और मादा सवार कर दिया गया था। जब तूफान का वक्त करीब आया, एक एक जोड़ ले लिया गया था और खुद आप और आपके तीनों फर्जंद यानी हाम, साम और याफस, ये तीनों बेटे थे। उन तीनों की बीवियां और आपकी मोमिना बीवी और 72 मोमिनी, कितने मोमिनी? 72 मोमिन थे। 72 मोमिनों को ले गया, मर्द औरत दोनों को मिलाकर। कुल जो उस कश्ती में सवार थे कुल 80 लोग थे। कितने थे? 80 इंसान कश्ती में सवार हो गई। और आपकी एक बीवी जिसका नाम था वाइला, जो काफिरा थी, और आपका एक लड़का जिसका नाम किनान था। ये दोनों, ये किनान जो था वो मुनाफिक था। मुनाफिक समझते हैं? मुनाफिक उसे कहते हैं जो मुसलमान मोमिनों के साथ हो तो मोमिनों की बोली बोले, और उठकर उधर चला जाए, काफिरों के साथ चला जाए तो काफिरों की बोली बोले। तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। तो ये मुनाफिक था किनान। ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफान में क्या है कि गर्क होकर रह गए, खत्म हो गए ये दोनों। एक रिवायत में आता है कि जब कश्ती में सारे दरिंदे परिंदे को जब सवार कर रहे थे तो उस कश्ती में सवार होने के लिए सांप और बिच्छू भी भागे चले आए थे। कौन? एक सांप और एक बिच्छू, ये दोनों भी दौड़े चले आए, हमें भी ले लो, हमें भी ले लो अंदर। आपने उन दोनों को रोक दिया था। किसने? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तुम लोग रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। उन दोनों ने कहा, अय अल्लाह के नबी, आप हम दोनों को सवार कर लीजिए, हम अहद करते हैं, हम वादा करते हैं कि जो शख्स सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन ये दुआ पढ़ लेगा, हम उसे कोई तकलीफ नहीं देंगे। किसने कहा था? सांप ने और बिच्छू ने कहा था। जब उन दोनों ने ये अहद किया, ये वादा किया, तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को क्या कर लिया? कश्ती के अंदर सवार कर लिया, कश्ती में ले लिया। अब वो जो तूफान था, वो तूफान बढ़ता कैसे हुआ था वो जानना है। फरमाते कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 200 बरस पहले ही बजरिए वही, यानी वही के जरिया मुतला कर दिया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी थी कि तुम्हारी कौम मानेगी नहीं, तुम्हारी कौम मान नहीं रही है, तूफान में डुबो के रख दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, आपकी कौम तूफान में दर्द कर दी जाएगी। मगर तूफान आने की ये निशानियां मुकर्रर फरमाई थी कि आपके घर के तनूर से पानी उबलना शुरू होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर के सामने एक पत्थर का तनूर था, उस तनूर से पानी उबलना शुरू होगा। चुनांचे
پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی، مسلسل 40 دن اور 40 رات تک آسمان سے بارش، موسلا دھار بارش، طوفانی بارش برستی رہی۔ کتنے دن تک؟ بولیے جھوٹ سے 40 دن تک۔ اور زمین بھی جا بجا شک ہو گئی، زمین جگہ جگہ پر کیا ہوگی؟ شک ہو گئی، چیر گئی، اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوبنے لگی تھی۔ اللہ، 40 گز پہاڑوں کی بڑی بڑی چوٹیاں جو تھی وہ کیا ہونے لگی تھی؟ ڈوبنے لگی تھی۔ اور پانی کی جو موج لگتی تھی تھپڑوں کی طرح لگتی تھی، ایسا زبردست پانی تھا۔ قرآن کی ایک خوبصورتی ہے، اور قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ کتنا بھی بڑا واقعہ ہو، قرآن کی خوبصورتی میں سے ایک خوبصورتی یہ ہے کہ بڑے سے بڑا واقعہ، بڑی سے بڑی بات ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر رکھ دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، دھیان سے سنیے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ دیکھو کشتی میں کتنے سوار ہوئے، کہاں سے طوفان کی شروعات ہوئی، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہاں سے پانی کی ابلنے کی شروعات ہوئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے باہر جو تنور تھا، اس تنور سے پانی کے ابلنے کی کیا ہوئی تھی؟ شروعات ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد دوسرا کیا تھا؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو ہم نے آسمان سے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے، اور اس مقدار جو مقدار تھی، یعنی اس طرح زبردست پانی دنیا کے اندر کیا ہے کہ پھیلنے لگا۔ بتاتے ہیں کہ وہ طوفان کیسا تھا، فرماتے ہیں طوفان آ گیا اور ساری دنیا گرک ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ کچھ باقی تھا، کہاں پر کوئی جا کر پناہ لیتا، ایسا نہیں۔ فرماتے ہیں طوفان آ گیا، پوری زمین، پوری دنیا کیا ہو گئی؟ غرق ہو گئی۔ فرماتے ہیں طوفان کتنا زوردار تھا، اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی قرآن مجید نے ان الفاظ سے فرمائی۔ فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، فرماتے ہیں اور وہ انہیں لیے جا رہے ہیں ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ قرآن اس پہاڑ اور اس طوفان کی منظر کشی فرمائی کہ ایسی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئی، اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپڑوں سے
ٹکراتی ہوئی برابر چلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ ایک پہاڑی جس کا نام جودی ہے وہاں پر جا کر اٹک گئی. وہاں پر جا کر کیا ہو گئی؟ یہ کشتی اٹک گئی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے. سبحان اللہ. پوری دنیا کے اندر وہ ایک کشتی تھی بس، اور اس کشتی کے اندر ایسے لوگ تھے. پوری دنیا میں اگر کچھ نظر آ رہا تو کیا تھا؟ کشتی. بتاتے کہ وہ کشتی کیسی چلتی تھی، آگے آ رہا ہے. سمندر، اس دریا کے اندر، وہ دریا سمندر کیا طوفان میں، اوپر سے آسمان سے بارش برس رہی ہے، نیچے سے پانی نکل رہا ہے، پوری دنیا ڈوبی ہوئی ہے، اور اس پوری دنیا کے اندر یہی کشتی گھوم رہی ہے. اس پانی کی موج کی جو تھپڑ کشتی کو جس طرف لگتی تھی وہ کشتی اس طرف چلی جاتی تھی. فرماتے ہیں اللہ کے نام پر اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے. بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے یار. اس واقعے سے 3 نصیحتیں ہمیں ملی ہیں. آگے بتاتے ہیں. اب جودی پہاڑی کے بارے میں سنو. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپڑوں میں 6 مہینے تک، کتنے مہینے تک؟ زور سے بولیے. 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے اندر 6 مہینے تک چکر کاٹی گئی. اللہ اکبر. 6 مہینے تک وہ ایسی لوگ، وہ چرندے پرندے درندے، وہ حشرات الارض، وہ جانور اسی کشتی میں تھے. کھانا پینا وغیرہ دوسرے کام. کہتے ہیں نا جس کی جان کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی نہیں مان سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری. کہہ دو فرما دے. پانی تھا، پوری دنیا میں پانی تھا، لیکن خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری، اور فرماتے ہیں اس خانہ کعبہ کے 7 چکر اس کشتی نے لگائے. سبحان اللہ. اسی خانہ کعبہ کے 7 چکر اس کشتی نے لگائے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی. اور جودی پہاڑی کہاں ہے؟ جو عراق کے ایک شہر جزیرہ کے اندر واقع ہے. وہ جودی پہاڑی وہاں پر جا کر یہ کشتی کیا ہو گئی؟ ٹھہر گئی. روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی تھی، یعنی ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی فرمائی تھی، یہ حکم دیا تھا کہ یہ کشتی نوح جو چل رہی ہے ایک پہاڑ پر آ کر ٹکے گی. سارے پہاڑوں کی طرف یہ وحی فرمائی تھی، سارے پہاڑوں کی طرف. فرماتے نوح علیہ السلام کی ایک کشتی ایک پہاڑ پر ٹکے گی تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا میرے اوپر ٹکے گی. یہ کشتی میرے اوپر آ کر ٹکے گی. ہر پہاڑی اپنے اوپر گھمنڈ کر رہا تھا، فخر کر رہا تھا، میں سب سے بلند ہوں، میں سب سے اونچا ہوں. پہاڑی میرے اوپر یہ کشتی ٹکے گی اور میری تاریخ لکھی جائے گی، ہے نا. جس پہاڑی پر کشتی رکے گی یار وہ پہاڑی کا ذکر اور اس کا تذکرہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے نا؟ ہو رہا ہے. اس کشتی کے اندر کس درخت کی لکڑیاں یوز ہوئی تھی اس درخت کا بھی نام لیا جا رہا ہے. کتنے لوگ سوار ہوئے تھے اس کا بھی چرچا صبح قیامت تک ہو رہا ہے. ہر پہاڑ دمن اور تکبر سے سینہ تانے کھڑا تھا، لیکن اس وقت جودی پہاڑی تواضع اور انکساری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں یہی عرض گزار تھی
کہ اتنے بڑے بڑے ہیں اور ہمارا کہاں میرے مولا تو چاہے تو ہی مجھ پر کشتی نوح ٹھہر سکتی ہے، باقی تیرے حکم کے خلاف کچھ نہیں۔ جودی پہاڑی کا یہ کہنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی، اس کی یہ ادا بہت پسند آتی۔ لہذا یوں سمجھو کتنے بھی بڑے دنیا میں کیسے کیسے بھی ہو، لیکن جو انسان اپنے سر کو جھکائے رکھتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، انسان کے اندر جو بھی کمال ہو، جو بھی خیر خواہی ہو، جو بھی جتنا بھی کمال والا ہو، اگر اس کمال کو خدا کی عطا سمجھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا کمال با کمال ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اپنے کمال پر اگر تکبر کرنے لگا تو دیکھو پھر بڑے بڑے ہائٹ والے پہاڑ تھے، نوح کی کشتی وہاں نہ روکی، اگر کشتی رکی ہے تو جو بھی پہاڑ پر رکی، جو خدا کی بارگاہ میں سے گزرتی، مولا تیری اجازت ہو تو ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جودی پہاڑی کو یہ شرف بخشا کہ اے کوہ جودی، تم کو یہ شرف ملے گا اور تمہارا چرچا صبح کا یمت تک میرے بندوں کی خاص و عام کی زبانوں کے اوپر تیرا چرچا ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے، یہاں تک کہ ان کی اگلی امتوں کے بعد لوگوں نے ان کشتی کے تختوں کو جو بھی پہاڑوں پر دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن یہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری، چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کے تمام مخلوق یعنی انسان اور وحوش و طیور وغیرہ سبھی نے خدا کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان لوگوں نے اس دن، جس دن کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اسی دن سارے کے سارے لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تھا کہ اللہ تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات عطا فرمائی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی اس کا نام تھا سمانین۔ اس کا نام کیا تھا؟ سمانین۔ سمانین عربی لفظ ہے۔ سمانین ہیسی کو کہتے ہیں، ہیسی کا جو آنکڑا ہوتا ہے نا، اگنا ہیسی کے آنکڑے کو عربی میں سمانین کہتے ہیں۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں، چونکہ کشتی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ ایسی لوگ شامل تھے، اسی لیے سمانین اس علاقے کا نام رکھا، اس بستی کا نام رکھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس امت کے اندر، اس اولاد کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بندے کیا ہو گئے؟ پھیل گئے۔ اس کشتی کے چلنے کو بتایا گیا ہے کہ وہ کشتی کیسی چلتی تھی۔ ایک تنکا ہوتا ہے نا، تنکا پانی میں گر جاتا ہے، تنکا کیسے بالکل جھوکے مارتا ہے، ادھر سے ادھر ڈولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کشتی اسی مانند ڈاماڈول اس طرح ادھر سے ادھر ہوتی تھی، اور اس طوفان کے اندر کشتی چلا کرتی تھی، جس طرف پانی کی موج لگتی کشتی اس طرف چلی جاتی۔ اس کشتی کا ایسے چلنا تھا، لیکن کتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے وہ لوگ تھے، بھروسہ رکھنے والے وہ لوگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کا یقین اللہ پر اور اللہ کے نبی پر ایسا تھا کہ پوری دنیا گرک ہو چکی ہے، ہم یہاں پر ابھی تک سلامت ہے، تو ہماری جان کی سلامتی بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی ہماری جان کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ توکل تو اللہ ان کا اتنا زبردست تھا کہ میرے مولا ہمارا جینا اور ہمارا مرنا صرف اور صرف میرے مولا تیرے دست قدرت میں ہے۔ آج کے دن اگر کسی کی جان کی حفاظت ہو پا رہی ہے تو میرے مولا اس کی جان کی سلامتی کے پیچھے میرے مولا تیرا فضل و کرم چھپا ہوا ہے۔ ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا
کنان کے تعلق سے بیان ہوتا ہے کہ یہ کنان جب کشتی چل رہی تھی اور طوفان جب آ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنان کو کہا کہ بیٹا چل آ جا جلدی، آج کے دن کوئی نہیں بچ سکے گا، چلو آ جاؤ تم بھی۔ تو میں نے کہا نا کہ وہ کیا تھا، منافق تھا وہ، کہتا ہے کہ نہیں مجھے تمہاری کشتی کی اور وغیرہ کی ضرورت نہیں، میں کسی اونچے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میری جان بچ جائے گی۔ اس نے جب ایسا کہا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھو تم ابھی بھی خطا پر ہو، ابھی بھی غلطی پر ہو، آج کے دن اگر کسی کی جان بچے گی تو کشتی میں بیٹھنے والے کی جان بچے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ اللہ کو ماننے والے سچے مومن ہو جاؤ گے، وہ بیٹھیں گے اور جو بیٹھیں گے وہی بچیں گے۔ باقی آج کے دن اس کشتی کے سوا اور اللہ کے فضل کے سوا کسی کے اندر ہمت نہیں جو کسی کی جان بچا سکے۔ وہ پہاڑی کی چوٹیوں تک وہ موجیں لگتی تھی پانی کی اور زبردست پانی اوپر جاتا تھا۔ اب طوفان کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ طوفان کس طرح ختم ہوا۔ جب 6 مہینے ہو گئے اور دیکھا کہ جتنے کافر تھے، جتنے فاسق تھے، جتنے کافر تھے، جتنے نافرمان تھے، جتنے اللہ کے نبی کے دشمن تھے، سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں، فنا ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کو حکم دیا کہ وہ کیا ہو جائے، بند ہو جائے۔ آسمان کو حکم دیا بارش برسانا بند کر دے، اور زمین سے جو پانی نکلتا تھا اسے حکم دیا اب پانی بند ہو جائے۔ اب اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جتنا پانی ہے اس سارے پانی کو زمین چوس لے، تو ساری زمین نے اپنے اس کے اوپر جو پانی تھا وہ پورا کے پورا پانی زمین نے اپنے اندر کیا کر لیا، کھینچ لیا۔ اور جیسے پانی ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری تو اب حضرت نوح علیہ السلام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ آخری بات ہے، سماعت فرمائے، کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا کہ جاؤ دیکھو تو صحیح کہیں پر روئے زمین کے اوپر کہیں پانی ہے کہ نہیں ہے، ہر جگہ سارا کے سارا پانی اتر گیا کہ نہیں اتر گیا، جاؤ چیک کرو۔ چیک کرنے والا کون؟ کشتی میں جو تھے وہی تھے پوری دنیا میں۔ دیکھ لو پوری دنیا میں کتنے لوگ تھے، بس ایسے لوگ تھے۔ انسان اگر اس وقت تھے تو ایسے لوگ تھے بس پوری دنیا میں۔ اللہ کے نبی نے چاہا کہ ارادہ فرمایا کہ زمین کا جائزہ لیا جائے کہ کہیں پر پانی بھرا ہوا ہے، سارا کے سارا پانی اتر گیا کہ نہیں اتر گیا۔ تو اس وقت مرغی نے کہا، کس نے؟ مرغی۔ اس نے کہا کہ ہم جائیں تاکہ پانی کا جائزہ لے کر آ جائیں۔ تو فرماتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس مرغی کے پر پر ایک مہر لگا دی اور فرمایا تو پرند تو ہے نا، وہ مرغی پرند میں شامل ہے، پرند تو ہے لیکن اتنی اونچی اڑان تو نہیں بھر سکے گی۔ آج مرغی کود کے کودتی ہے تو تھوڑا اڑتی ہے پھر زمین پر آ جاتی ہے، اونچی اڑان نہ بھر سکے گی، مہر لگا دی۔ اس کے بعد اور پھر فرمایا کہ تو اونچی اڑان نہ بھر سکے گی اور ٹیڑے سے تو جس سے میری امت فائدہ اٹھائے۔ وہ فائدہ کیا اٹھاتی ہے؟ چکن بنا کے بریانی کھاتے ہیں، چکن بریانی کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی مرغی کا سالن وغیرہ پکتا ہے۔ فرمایا کہ تو جس سے میری امت فائدہ اٹھائے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کوے کو بھیجا، کس کو بھیجا؟ کاغڑا کوے کو بھیجا کہ جا تو لے کر آ، کہیں پر پانی وانی کا جائزہ لے کر آ، کہیں پر پانی بھرا ہوا ہے کہ نہیں بھرا ہوا ہے۔ تو یہ کوا نکلا
اب ایک کौवे نے آسمان سے اڑتے اڑتے دیکھا کہ ایک جگہ پر مردار پڑا ہوا ہے نا, ایک جگہ پر کیا دیکھا, مردار دیکھا. تو وہ جس مقصد کے لیے نکلا تھا وہ مقصد ہی نکل گیا اس کے دماغ سے, اس کے اندر سے, کہ مجھے کہ نبی نے کسی کام کے لیے بھیجا ہے, وہ ہٹ ہی گیا. اور ایک مردے کو دیکھا تو وہ وہی سے لپکا اور مردار وہی کھانے لگ گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کوے کو کیا ایک بد دعا دی اور اس کے اوپر لعنت بھیجی. بہت لعنت ہے. پرندوں کے اندر یہ کوہ بہت برا مانا جاتا ہے, اس سے کوئی پیار کرتا نہیں, اس کو کوئی پالنے والا کوئی پالتا ہے, اس کو کوئی نہ پیار کرتا ہے نہ پالتا ہے, بلکہ اس کے بولنے پہ تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں لوگ, اپنی اپنی بھاشا میں لوگ کیا کیا کہتے ہیں. تو کوے کا معاملہ ایسا ہوگا. پھر اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ زور سے بولیے. کبوتر کو بھیجا. وہ زمین پر نہیں اترا, کبوتر اڑتا رہا, زمین پر نہیں اترا, بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چوچ میں لے کر آیا. تو آپ نے فرمایا کہ تو زمین پر نہیں اترا. اڑتا گیا اور زیتون کی ایک پتی تھی وہ لے کر آیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ گئے تھے زمین پر اترے تھے کہ نہیں؟ کہا نہیں. زمین پر کیوں نہیں اترے؟ اس لیے پھر جاؤ. کبوتر کو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھیجا, جاؤ پھر اور انہیں زمین کی خبر لے کر آؤ. تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا. حرم کعبہ کی زمین پر کیا ہوا؟ اترا. اور وہ دیکھ لیا کہ زمین کے پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی لال رنگ کی مٹی ظاہر ہو چکی ہے. کبوتر کے دونوں پاؤں لال مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر, آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت ٹوک عطا فرمائیے. اس نے کام کر دیا جو کہا تھا. جب اس نے خوشخبری لا کر سنائی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ معاملہ سولھ ہو گیا ہے, سارا پانی اتر گیا اور حرم کعبہ کی زمین وہ لال رنگ کی مٹی نظر آنے لگی ہے وغیرہ وغیرہ, اور جو کہ دیکھیے میرے پیر, میں زمین کو اتر کر آیا ہوں, دیکھیں تو صحیح میرے پیروں کے اندر لال رنگ کی مٹی لگی ہوئی ہے. آج بھی کبوتر کے پیر کیسے ہوتے ہیں, اور اس کے گلے کے اندر ایک ہار جیسا ایک نشان ہوتا ہے ایک ہار جیسا ایک نشان ہے. اس نے کہا تھا کہ یا نبی خدا, اگر آپ میرے کام سے خوش ہیں تو آپ میرے گلے کے اندر ایک ٹوک عطا فرمائیے, ایک خوبصورت. تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کبوتر کو کے گلے کے اندر خوبصورت کیا کر دی, ٹوک پہنا دی اور اپنا دستے شفقت حضرت نوح علیہ السلام نے اس کبوتر کے اوپر کیا ہے کہ پھیرا اور یہ دعا فرمائی تو اس کے گلے میں ایک کیا ہے کہ دھاڑی ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت ہو جائے اور اس کو زمین حرم میں سکونت عطا ہو جائے. سبحان اللہ. آج اللہ تعالیٰ آپ سب کو کعبۃ اللہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. زندگی میں کبھی جاؤ تو وہاں کا تم منظر دیکھو گے. حرم کعبہ کے اندر کبوتروں کی کثرت ہے. الحمدللہ کبوتروں کی کثرت ہے. کبوتر یار میں نے خود اپنے آنکھوں سے منظر دیکھا ہے کہ سارے کے سارے انسان نماز کے لیے جب خاور کعبہ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں تو انسانوں کا طواف جب رک جاتا ہے تو کبوتروں کا طواف شروع ہوتا ہے. ادھر دیکھو چاروں طرف کبوتر تمہیں نظر آئیں گے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ حرم کعبہ کے اندر ہمیں سکونت رہنے کی جگہ دی جائے. کبوتر سب سے زیادہ وہاں پر کیا پائے جاتے ہیں. تو یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے بیان. یار بہت ساری اس بات سے نصیحت جاننے کو ملتی ہے. دیکھو نیک باپ کا ضرور نہیں کہ بیٹا بھی نیک ہو. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے لیکن بیٹا منافق نکلا.
मुनाफिक निकला कि नहीं निकला? गर्क कर दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि नो, देखो तुम इसके बारे में ज्यादा सवाल हमसे ना करो, ये तुम्हारे घराने में से है ही नहीं है कि उसके उस किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके काम काज नालायक जैसे है। ये लफ्ज नालायक किताब में लिखा हुआ है, उसके काम काज क्या है? बेकार है। उसको तुम अपने घर वालों में न शामिल करो। तुम्हारे घर वाले वही है जो अभी तुम्हारे साथ कश्ती में सवार है। बस बातचीत चल रही थी तो मोजा उसको उठा के ले गई, फना हो गया, खत्म हो गया। तो नेक घरों के अंदर जरूरी नहीं कि सारे नेक हो। अल्लाह ताला जिसे हिदायत देना चाहे उसे हिदायत देता है, और जिसे गुमराह करना चाहे उसे गुमराह करता है। देखिए, जान की सलामती बेशक अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। सबसे बड़ी मिसाल है, पूरी दुनिया डूब गई थी, कश्ती में सवार होने वाले कितने अल्लाह ताला पर भरोसा करके बैठे थे कि मेरे मौला तू ही है, बस जब तू है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। भले पूरी दुनिया डूब गई है, हमें कोई फिक्र नहीं। यहां तक कि कश्ती भी डामाडोल हो रही थी, इधर से उधर हो रही थी, लेकिन तारीख में लिखा जाता है, किताब में लिखा जाता है, कश्ती में बैठने वाले बिल्कुल आराम और सुकून से बैठे हुए थे, कोई फिक्र नहीं थी। हमारा नबी, हमारे साहबे नबी, टेंशन किस बात का है? वफादार कौम थी, वफादार उम्मत थी, है ना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला तबारक व तआला हमें इन अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु तस्लीम के वाक़ियात को जानकर दरसे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। यार देखो, ऐसी ऐसी कौमें जब गफलत में पड़ती है तो ऐसे ऐसे अज़ाब आते थे, फना कर दिए गए, फिनिश कर दिए गए। आज उनका नामो निशान बाकी नहीं है। हम तो हुजूर की उम्मत है ना, हम तो हुजूर की उम्मत है। इस पर मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं। हम तो हुजूर की उम्मत है यार। वफादारी पेश करो, खुदा की इस मस्जिद की सफों को अल्लाह की इबादत के लिए पूर्ण रखा करो। अल्लाह ने चाहा अगर तुम्हारी वजह से मस्जिद की सफे पूर्ण रही और मस्जिद आबाद रही तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लें आबाद हो जाएगी, नस्लें आबाद हो जाएगी यार, हमारी नस्लें आबाद हो जाएगी। हम नमाजी बन जाएंगे, हम बारगाहे खुदाबंदी के चक्कर काटते हो जाएंगे तो हमारी नस्लें भी इस घर का अप डाउन करेगी। और ये घर ऐसा घर है, दुनियादारों के घरों के अप डाउन जलील कर देते हैं। नुक्ते वाली बात बताता हूं, दुनियादारों के घरों के चक्कर हमें क्या कर देते हैं? बेइज्जत कर देते हैं, दलील कर देते हैं, रुस्वा कर देते हैं। लेकिन खुदा का घर ऐसा घर है कि तुम जितनी चक्कर लगाओ उतनी इज्जत बढ़ती जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाए, सलात व सलाम पेश करें।